کبھی کبھی ہماری نظروں سے ایسے واقعات گزرتے ہیں کہ جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ کے رکھ دیتے ہیں، ہمیں سوچنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ بہت سے لوگ انہیں سنتے ہیں تو بہت سے لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں اور بہت سے لوگ ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک واقعہ ہماری نظروں سے ایسا گزرا کہ جو بالکل دل کو جھنجھوڑنے والا ہے۔ کافی لوگ تو اس سے عبرت حاصل کریں گے اور کافی لوگ پہلے کی طرح ویسے ہی چھوڑ کر اس کو چلے جائیں گے، ادھر سے سنیں گے ادھر سے نکال دیں گے۔ ہم جب کوئی چیز سنتے ہیں، کوئی چیز ہماری نظروں سے گزرتی ہے تو ہمیں اس پر غور و فکر کرنا چاہیے، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اگر بات ہمارے موافق ہے تو اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے اور اس سے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا چاہیے، کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کرنا چاہیے، کیونکہ کوئی بات ایسے خالی نہیں ہوتی۔ ہر بات میں کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے، تو جو سمجھدار ہوتے ہیں وہ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ ایسے ہی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک بادشاہ تھا جو کہ بہت زیادہ خوش تھا۔ ایک دن اسے خوشی بہت زیادہ تھی، تو خوشی کی حالت میں اس نے اپنے وزیر کو بلایا اور وزیر کو بلانے کے بعد کہا، اے میرے وزیر، آج میں بہت زیادہ خوش ہوں۔ آج جو مانگنا چاہتے ہو مجھ سے مانگ سکتے ہو، جو کہنا چاہتے ہو مجھ سے کہہ سکتے ہو۔ آج میں تمہیں کچھ بھی دے سکتا ہوں اور کوئی انکار نہیں کروں گا، کیونکہ آج مجھے خوشی بہت زیادہ ہے۔ تو وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میں کیا مانگ سکتا ہوں؟ کہا، نہیں، آج جو بھی اگر آپ مانگو گے نا تو میں آپ کو دے سکتا ہوں، آج میں خوش ہوں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ خوش ہیں اور کچھ نہ کچھ عطا کرنا چاہتے ہیں تو میری بہت دن سے ایک خواہش ہے، ایک تمنا ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے وہ پیش کروں، وہ کہوں، تو کیا آپ وہ دے سکتے ہیں؟ وہ آپ میری تمنا کو پوری کر سکتے ہیں؟ بادشاہ نے کہا، بالکل، آپ جو بھی کہیں گے میں پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، میری آرزو یہ ہے، میری تمنا یہ ہے کہ آپ کی سلطنت میں سے آدھا حصہ آپ مجھے دے دیں۔ میری یہ تمنا ہے، میری یہ آرزو ہے کہ آپ اپنی سلطنت میں سے، اپنے مال سے، اپنے حصے سے آدھا حصہ مجھے دے دیں، میں بھی خوش ہو جاؤں گا۔ بادشاہ نے سنا تو بادشاہ مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، کہا، اچھی بات ہے۔ کاتب کو بلایا اور بلانے کے بعد کہا، ان کا یہ نوٹ تیار کرو، جو انہوں نے یہ بات بولی ہے اس کو لکھو۔ کاتب نے لکھنا شروع کر دیا۔ وزیر نے بولا تھا کہ مجھے آدھی سلطنت چاہیے۔ بادشاہ نے کہا، لکھو۔ وزیر کو میں نے آدھی سلطنت دے دی، آدھی سلطنت دے دی۔ وزیر سے کہا، ٹھیک ہے، آدھی سلطنت تمہاری ہو گئی، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اگر آپ نے شرط پوری نہیں کی، کاتب سے کہا، لکھو یہ بھی بات کہ اگر وزیر نے میری یہ شرط پوری نہیں کی تو وزیر کا قتل کر دیا جائے گا۔ بادشاہ سلامت وزیر کی گردن کو تن سے جدا کر دیں گے، ان کے دھڑ سے ان کی گردن کو جدا کر دیا جائے گا اگر انہوں نے میری یہ شرط قبول نہیں کی۔ تو بادشاہ نے 3 شرطیں رکھی۔ وزیر نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ آدھی سلطنت دے رہے ہو اور شرط رکھ رہے ہو تو مجھے منظور ہے۔ آپ کی جو بھی شرطیں ہیں آپ مجھے بتا دیجئے، میں ان کو پورا کروں گا اور آدھی سلطنت آپ سے لے لوں گا۔ بادشاہ نے کاتب کو بولا، کاتب نے پورا وہ تختہ تیار کر دیا اور بادشاہ کے بھی اس پر دستخط ہو گئے اور وزیر کے بھی دستخط ہو گئے۔ بادشاہ نے کہا، میری پہلی شرط یہ ہے اور میں اس میں آپ سے سوال کروں گا، اگر آپ نے سوالوں کے جواب دے دیے، 3 سوال کروں گا، تینوں سوالوں کے اگر آپ نے جواب دے دیے تو آدھی سلطنت آپ کی ہو جائے گی، اور اگر آپ نے کسی ایک بھی سوال کا جواب نہیں دے پایا تو آپ کا سر ہوگا، آپ کی گردن ہوگی اور میری تلوار ہوگی۔ وزیر نے کہا، ٹھیک ہے۔ بادشاہ نے کہا، سب سے پہلا تو سوال یہ ہے کہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ کہا، دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے آپ یہ بتائیے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے؟ اور کہا، تیسرا سوال میرا یہ ہے، اب مجھے یہ بتائیے کہ انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ 3 سوال ہیں۔ اور وزیر سے کہا کہ سنو، یہ 3 سوال ہیں لیکن میں تم کو مہلت دیتا ہوں، تمہیں ٹائم دیتا ہوں۔ اگر اس ٹائم پر آپ نے بتا دیا تو سلطنت آدھی آپ کی ہو جائے گی، اور اگر اس ٹائم پر آپ نے نہیں بتایا تو پھر آپ سمجھ سکتے ہیں۔ کہا، ٹھیک ہے بادشاہ سلامت، آپ مجھے یہ بتائیے آپ نے مجھے کتنا ٹائم دیا؟
کہا میں نے تمہیں 1 مہینے کی مہلت دی ہے، 1 مہینے کا ٹائم دیا ہے، 1 مہینے کے اندر اندر آپ مجھے یہ تینوں سوالوں کا جواب لا کر دیں اور آدھی سلطنت آپ اپنے حصے میں لے لیں۔ وزیر نے کہا ٹھیک ہے۔ وزیر یہ تینوں سوالوں کے جواب لینے کے لیے محل سے نکل گیا۔ اس نے ایک میٹنگ رکھی، بڑے بڑے عقل مند لوگوں کو اس نے دعوت دی، بلایا، اور بلانے کے بعد اس نے ایک میٹنگ رکھی اور اپنے تینوں سوالوں کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ آپ لوگ اپنے عقل کے مطابق مجھے بتائیں اس کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اور یہ یاد رکھنا کہ سوالوں کے جواب صحیح بتانا، اگر تم نے جواب غلط بتائے، ہم نے بادشاہ کے سامنے یہی بات پیش کر دی، یہی جواب دے دیے، تو بادشاہ کو اگر یہ لگا کہ یہ جواب غلط ہے تو بادشاہ میری گردن کو اڑا دے گا، مجھے قتل کر دے گا، میری زندگی ختم ہو جائے گی، میری دنیا اجڑ جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی، پھر میں سلطنت کا کیا کروں گا؟ میری سلطنت جو آدھی مجھے ملنے والی ہے تو چلی جائے گی، کیونکہ میں ہی نہیں رہوں گا۔ تو آپ ذرا سوچ سمجھ کے آپ لوگ اپنے عقلوں پر زور ڈالیں، دماغ میں بیٹھائیں، سوچیں، لیکن مجھے اس کا جواب بتائیں۔ میٹنگ چلتی رہی، آخر کار جتنے لوگ آئے تھے سب نے کچھ نہ کچھ سوال بتائے، سوالوں کے جواب دیے۔ جب اس نے ان کی باتوں کو سنا، ان کے جوابات کو سنا، تو کوئی بھی جواب صحیح نہیں تھا۔ ان لوگوں نے اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے طور و طریقے سے جواب دیے، لیکن کسی کا بھی جواب صحیح نہیں ملا اسے۔ تو اس نے سوچا کہ یار اتنے عقل مند لوگوں کو میں نے بلایا اور کسی نے بھی صحیح جواب نہیں دیا، آخر اب کیا کیا جائے؟ اب یہ نکل گیا، جا رہا تھا، یہی سوچ اس کے دماغ میں تھی کہ آخر کس کے پاس جائیں اور سوالوں کے جواب کہاں ملیں گے۔ ایک شخص سے ملاقات ہوئی، اس شخص نے پوچھا کہ آپ بہت پریشان لگتے ہیں، آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیوں پریشان ہیں؟ وزیر نے کہا بات یہ ہے کہ بادشاہ سلامت نے مجھے 3 سوال دیے اور ان کے جوابات مانگے ہیں، کافی لوگوں سے پوچھنے پر بھی اس کے جواب صحیح نہیں مل پائے ہیں، میں اسی کشمکش میں ہوں، اسی سوچ میں پڑا ہوں کہ آخر کس سے یہ سوالوں کے جواب پوچھوں، کون آخر یہ 3 جواب بتائے گا۔ اس شخص نے کہا کہ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ وزیر نے کہا اچھا تو آپ بتاؤ، آپ بتاؤ گے، آپ کو پتا ہے؟ اس نے کہا مجھے تو نہیں پتا، لیکن میں ایک ایسے شخص کا پتہ جانتا ہوں کہ وہ آپ کے 3 سوالوں کا جواب دے دے گا۔ آپ کے جو 3 سوال ہیں ان کے جواب آپ کو مل جائیں گے اور آپ بادشاہ سلامت کے سامنے ان کو پیش کر سکتے ہیں۔ کہا بتاؤ ان کا پتہ بتاؤ۔ اس شخص نے اس کا پتہ بتایا، کہا جاؤ وہ فلاں جنگل میں ایک جھوپڑی لگا کے بیٹھا ہوگا۔ اب وزیر اس کی تلاش میں نکل گیا، اسی جنگل میں گیا جو اس نے ایڈریس بتایا تھا، وہاں پر ایک جھوپڑی دیکھی تو اس کو تھوڑی تسلی ہوئی، دل میں تھوڑی ٹھنڈک پڑی اور اسی جھوپڑی کے پاس چلا گیا۔ جب اس جھوپڑی کے پاس گیا اور اندر جب داخل ہوا تو وہی بزرگ، وہی بوڑھے شخص جس کے بارے میں اس شخص نے بتایا تھا کہ وہ آپ کے سوالوں کے جواب دے دیں گے۔ اب یہ جھوپڑی کے اندر داخل ہوا، جیسے ہی بزرگ نے دیکھا کہا آئیے وزیر، آپ ضرور سوالوں کے جواب لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو وزیر نے کہا بابا جی آپ کو کیسے معلوم کہ میں سوالوں کے جواب آپ سے لینے آیا ہوں اور میں وزیر ہوں، آپ کو کیسے معلوم چلا؟ تو ان بزرگ نے کہا کہ مجھے ایسے معلوم چلا کہ تمہارے جو حلیہ ہے، تمہارا جو لباس ہے، تمہارے پاس جو سامان ہے، بیگ وغیرہ ہے، یہ سب وزیروں کا ہی ہے، کیونکہ کبھی میں بھی وزیر ہوا کرتا تھا، کبھی میں بھی وزیر تھا، اور جس طریقے سے تم آج سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلے ہو، میں بھی ایک وقت تھا جو سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تھا، لیکن مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو میں بادشاہ کی غلامی کرنے کے لیے نہیں گیا، میں اللہ کی عبادت کرنے کے لیے آ گیا، میں اللہ کی عبادت میں لگ گیا۔ جب مجھے میرے سوالوں کے جواب ملے تو میں نے سوچا کہ میں بادشاہ کی غلامی کیوں کروں، میں اس کی غلامی کروں کہ جس کی غلامی بادشاہ بھی کرتا ہے اور جس کی غلامی ساری دنیا کرتی ہے۔ تو میں اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے آ گیا ہوں، اللہ کی عبادت میں لگ گیا ہوں، تو میں اب کسی کی غلامی نہیں کرتا، کیونکہ مجھے میرے سوالوں کا جب جواب ملا تو مجھے سمجھ آ گئی کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اب آپ پوچھو کہ آپ کے سوال کیا ہیں، میں ان کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ وزیر نے کہا بابا جی میرے 3 سوال ہیں، کیا آپ ان کے جواب دے پائیں گے؟ کہا وزیر آپ سوال کریں۔ کہا بادشاہ سلامت نے سوال کیے ہیں، پہلا سوال تو یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟
اور انسان کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ کیا ہے، اور انسان کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ یہ تین سوال ہیں جن کے جواب لینے کے لیے میں بڑا تڑپ رہا ہوں، بڑا پریشان ہوں۔ بڑے بڑے اچھے عقل مندوں سے ملا ہوں لیکن انہوں نے بھی اس کے جواب نہیں دے پائے۔ بابا جی نے کہا کہ وزیر، دو سوالوں کے جواب تو میں تمہیں ایسے ہی دے دوں گا، بالکل فری، ایسے ہی بتا دوں گا، لیکن تیسرے والے سوال کا جب جواب دوں گا نا اس کی اجرت دوں گا۔ کہا اجرت؟ آپ بتاؤ، میرے پاس جتنا ہے میں آپ کو دینے کے تیار ہوں، میں جتنی اشرفیاں ہیں میرے پاس میں سب آپ کو دے دوں گا، جتنا سامان ہے میرا میں سب آپ کو دے دوں گا۔ آپ مجھ سے وہ بھی سوال کا جواب بتا دو، کیونکہ اگر دو سوالوں کے آپ نے جواب بتا دیا اور تیسرا کا نہیں بتایا تب بھی میری جان کو خطرہ ہے، بادشاہ مجھے مار دے گا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، پہلے سوال کا جواب میں تمہیں بتاتا ہوں کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ کیا ہے۔ تو دیکھو، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے۔ زندگی کا یہ سب سے بڑا سچ ہے، بالکل یہ بات حقیقت ہے، کسی کا بھی اس پر کوئی انکار نہیں ہے۔ ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کا کوئی بھی انسان ہو، اس کا انکار نہیں ہے۔ ہر انسان یہی کہتا ہے کہ موت آنی ہے، موت برحق ہے، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ دنیا میں کوئی آیا ہے تو اسے دنیا میں ہی رہنا ہے، ہر انسان کو یہاں سے جانا ہے۔ یہاں پر ایک امتحان ہو رہا ہے، اور جب کوئی انسان امتحان دینے کے لیے جاتا ہے، ایگزام دینے کے لیے جاتا ہے، تو جب اس کے ایگزام پورے ہو جاتے ہیں تو وہ واپس آتا ہے۔ مان لیجئے اگر کوئی شخص کہیں کام کرنے کے لیے جائے اور وہ مسافر ہو، بریلی سے کوئی شخص ممبئی کام کرنے کے لیے گیا، تو ممبئی میں اگر ایک مہینہ اس کو رکنے کا ارادہ ہے، ایک مہینہ جب جائے گا تو ایک مہینے کا سامان لے کے جائے گا، ایک مہینے سے اوپر کا نہیں جائے گا، اس لیے کیونکہ اسے واپس آنا ہے، وہیں نہیں رہنا ہے، وہیں سیٹل نہیں ہونا ہے، اس کو وہاں کام کرنے کے لیے جانا ہے۔ وہ کام کرے گا، اتنا ہی سامان لے جائے گا جتنے دن وہ وہاں پر رہنے والا ہے، ایک مہینہ، دو مہینہ، تین مہینہ، جتنے دن وہاں پہ رہے گا اتنا ہی اپنا ساز و سامان لے کے جائے گا۔ اگر ایک مہینے کا ساز و سامان لے کے گیا اور ایک مہینہ پورا ہو گیا تو ایک مہینے کا جو ساز و سامان تھا وہ ختم ہو جائے گا، اسے واپس آنا پڑے گا۔ تو اسی طریقے سے ہم لوگ جو اس دنیا میں آئے ہیں، یہ سمجھنے کا ایک بہت سیدھا سا طریقہ ہے۔ ہم لوگ بھی جب دنیا میں آئے ہیں نا تو ہمارا بھی ایک وقت مقرر ہے، کسی کا 50 سال ہے، کسی کا 60 سال ہے، کسی کا 70 سال ہے، کسی کا 80، 100 تو بہت کم لوگ ہوتے ہیں نا جو بہت پہلے زمانے کے ہمارے بزرگ ہیں تو وہ مشکل سے 100 تک جاتے ہیں، ورنہ آج کل تو نا 50، 60، 70، 80 تک لاسٹ ہے۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں نا، یہاں پر ایگزام دے رہے ہیں، امتحان دے رہے ہیں، ہم لوگ مسافر ہیں، اور یہ ہمارے لیے یہ سمجھو کہ ایک قید خانہ ہے۔ جیسے ہی ہمارا وقت مقرر ہوگا، پورا ہو جائے گا، جیسے ہی ہمارا وقت پورا ہو جائے گا ہم یہاں سے چلے جائیں گے، ہمیں پھر یہاں کوئی روکنے والا نہیں ہے، نہ ہی کوئی روک سکتا ہے۔ ہمیں اپنے اصلی گھر، حقیقی گھر میں لوٹنا ہے۔ یہاں پر ہماری کتنی بھی بڑی عمارت ہے، یہاں پر ہماری بہت بڑی بلڈنگ ہے، کئی کاریں ہیں، کئی نوکر چاکر ہیں، یہ سارے کے سارے مجھے چھوڑ کے، ہمیں اور آپ کو چھوڑ کے جانا پڑیں گے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے اگر یہاں پر بلڈنگ بنا لی، عالیشان عمارت بنا لی، آپ نے نوکر چاکر رکھ لیے، آپ نے بہت ساری گاڑیاں رکھ لی، آپ کا اچھا بزنس چل رہا ہے تو آپ یہیں سیٹل ہو جائیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ آپ یہاں مسافر ہیں اور ایک دن آپ کو واپس لوٹنا ہے۔ موت جب آ جائے گی، جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آئے گا تو آپ کو یہ دنیا چھوڑ کر جانا پڑے گا۔ نہ جانے کتنے لوگ قبرستان میں سو رہے ہیں، نہ جانے کتنے لوگ یہاں سے جا چکے ہیں، اور کتنے لوگ روز بروز اس دنیا کو چھوڑ کے جاتے ہیں، اور کتنے لوگ جانے والے ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک اس کا ٹائم ہے، وقت ہے۔ تو اس سے پہلے میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو جو زندگی دی ہے، جو ہم کو ٹائم دیا ہے، اسی ٹائم میں ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کریں، جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ تو نماز بالکل ہم سے چھوٹ نہ پائے، 5 وقتہ نمازی بن جائیں، اور کوشش کریں کہ ہم تہجد گزار بھی ہو جائیں، کیونکہ بہت سی دعائیں جو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے پوری نہیں ہوتی ہیں۔ تو علماء کرام لکھتے ہیں کہ تہجد کی نماز پڑھ کر وہ دعا مانگا کرو، اللہ تعالیٰ جلدی قبول فرماتا ہے۔
تو ہمارا جو وقت ہے، جو ٹائم ہے، اسی وقت میں، اسی ٹائم میں ہم لوگ اللہ کو راضی کریں، اللہ کی عبادت کی طرف آ جائیں اور اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جائیں، توبہ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ توبہ کو معاف فرمانے والا ہے اپنے بندوں کی طرف۔ وہ کہتا ہے میرے بندے آ تو صحیح، میں توبہ قبول فرمانے والا ہوں، میں تیری توبہ کو قبول فرماؤں گا، بس تو ایک بار سچے دل سے توبہ کر لے، پھر تجھے ایسا ہی بنا دوں گا جیسے کبھی تو نے گناہ نہیں کیے ہیں۔ تو بس ہمیں سوچ اور سمجھ کر چلنا چاہیے کہ ہماری زندگی بہت کم ہے اور ہمیں کام بہت زیادہ کرنا ہے۔ باقی آپ یہ سمجھیں کہ مرنے کے بعد بہت زیادہ آرام ہے، بہت زیادہ سکون ہے۔ اگر یہاں پر ہم پریشانی کاٹ رہے ہیں، آج یہاں پر اگر ہمیں غریبی ملی ہے، آج یہاں پر اگر ہم دقتوں اور پریشانیوں کے ماحول میں پھنسے ہوئے ہیں، بالکل ٹینشن نہ لیں، پریشان نہ ہوں، کیونکہ اگر یہاں ہمیں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مرنے کے بعد ہمیں سکون ہی سکون ہے۔ ہماری زندگی میں مشکلات آتے جائیں گے، ہماری زندگی میں ایسی ایسی موڑیں، ایسے ایسے وقت آئیں گے کہ ہمیں لگے گا کہ اب ہمارا کوئی نہیں ہے، اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو ایسا وقت آ سکتا ہے کسی کے ساتھ بھی، تو بس امید اللہ کی ذات سے رکھنا، کبھی بھی اپنی ہمت کو مت ہارنا، کبھی بھی اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ اللہ تعالی ہر کام کو آپ کے پورا فرمانے والا ہے، بس آپ اللہ کے بن کے ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور ایک بات مجھے یاد آئی کہ آج جب انسان 10 سال کا ہو جاتا ہے، 20 سال کا ہو جاتا ہے، 30 سال کا ہو جاتا ہے، تو آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے نا، ہر کوئی اپنے پوسٹ لگاتا ہے، ہر کوئی اپنا اسٹیٹس لگاتا ہے کہ آج میری عمر 25 سال ہو گئی، آج میری عمر 30 سال ہو گئی۔ اگر آپ نہ بھی لگائیں تب بھی اگر آپ کا فیس بک وغیرہ پہ اکاؤنٹ ہے تو وہ خود بخود شو ہو جاتا ہے کہ آپ اتنے سال کے ہو گئے، جیسے کہ آپ کی ڈیٹ پڑی ہوگی اسی حساب سے وہ خود کیپچر کر لیتا ہے اور لوگوں کے درمیان تو بتا دیتا ہے کہ آج وہ صاحب اتنے سال کے ہو گئے۔ لوگ خوشیاں مناتے ہیں، لوگ اپنا برتھ ڈے مناتے ہیں کہ آج میں 24 سال کا ہو گیا، 25 سال کا ہو گیا، لوگ خوشیاں مناتے ہیں، بلکہ لوگوں کو یہ خبر ہی نہیں کہ ان کی یہ عمر بڑھی نہیں ہے بلکہ عمر ان کی گھٹ گئی ہے۔ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی 60 سال لکھ دی ہے تو 60 سال میں اگر آپ 30 سال کے ہو گئے، آپ کو تو یہ خوشی ہوگی کہ ہم 30 سال کے ہو گئے، آج میرا برتھ ڈے ہے، لیکن آپ کو یہ پتا نہیں کہ 60 سال سے 30 سال نکل گئے اور 30 سال ہی آپ کے پاس بچے ہیں۔ تو اس 30 سال میں آپ کو کیا کیا کرنا ہے، بہت سارے کام کرنے ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو 40 سال کی ہی عمر دی اور آپ کے 35 سال پورے ہو گئے، آپ خوشی منا رہے ہیں کہ آج ہمارا 35 سال پورے ہوئے، آج ہمارا برتھ ڈے ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹ رہے ہیں، لیکن آپ کو یہ خبر ہی نہیں کہ آپ کے 40 سال میں سے 35 سال نکل گئے، آپ کے پاس 5 سال ہیں، 5 سال میں آپ کیا کریں گے، کیسے اللہ کو راضی کریں گے۔ گناہ اتنے ہم لوگوں کے زیادہ ہیں کہ کچھ پوچھو مت، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ ایک توبہ سے معاف فرمانے والا ہے۔ تو بات کچھ لمبی ہو گئی، وہ بزرگ کہتے ہیں، وہ بزرگ وزیر سے کہتے ہیں کہ وزیر، پہلے سوال کا جواب یہ ہے کہ زندگی کا سب سے بڑا سچ موت ہے، اور کا دوسرے سوال کا جواب یہ ہے کہ انسان کی زندگی کا جو سب سے بڑا دھوکہ ہے وہ خود اس کی زندگی ہے۔ اسے یہ پتا نہیں ہے کہ اس کی موت کب آ جائے گی، اس کی زندگی کتنی ہے، تھوڑی سی زندگی میں اور اتنے بڑے کام کر رہا ہے، اتنے زیادہ بڑے کام کر رہا ہے، اسے خبر نہیں ہے کہ کب موت کا فرشتہ آ جائے گا۔ اس کی زندگی کے دن کم ہوتے جا رہے ہیں، اس کے خبر نہیں ہے۔ اس کی زندگی کی گھڑی ہر وقت ٹک 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 کر کے چل رہی ہے، اور اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے لیکن پھر بھی شراب پی رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی جوا کھیل رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے لیکن پھر بھی زنا کر رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی سود کھا رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی لوگوں کا حق مار رہا ہے۔ زندگی ختم ہو رہی ہے پھر بھی ناپ تول میں کمی کر رہا ہے۔ اس کی زندگی ختم ہوتی جا رہی ہے اور وہ گناہوں کے قریب جا رہا ہے۔ تو سب سے بڑا جو زندگی کا دھوکہ ہے وہ خود زندگی ہے۔ انسان کو پتا ہی نہیں کہ ہم کر کیا رہے ہیں، سارے کام کرتا جا رہا ہے، اور ایک دن ایسا آتا ہے کہ مسجد کی مائک صبح میں کھٹ کھٹ بولتی ہے اور پھر اس میں اعلان
اعلان دینے والا کرتا ہے کہ حضرات ایک اعلان سماعت فرمائیں، فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، فلاں فلاں ٹائم ان کا نماز جنازہ ہوگی، فلاں فلاں ٹائم ان کی میت کو دفن کیا جائے گا۔ آج انسان کا نام ختم ہو گیا، بہت بڑا نام تھا، بہت بڑا کام تھا، بہت عزت تھی، شہرت تھی، تو آج سب سے پہلے ان کا نام ختم ہوا۔ اب کوئی بھی رضوان کو رضوان نہیں کہہ کے بلائے گا، اب کوئی بھی عبداللہ کو عبداللہ کہہ کے نہیں بلائے گا، بلکہ نام ختم، اور اب سب کہیں گے کہ میت کو غسل دو، میت کو دفن کرو۔ میت کتنے ٹائم قبرستان پہنچے گی؟ تو یہ زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ ہے۔ جب بزرگ نے 2 سوالوں کے جواب دے دیے تو وزیر نے کہا بابا جی تیسرے سوال کا بھی جواب دے دیں۔ کہا تیسرے سوال کا جواب؟ اس نے کتے کی طرف دیکھا، اس بزرگ نے کتے کی طرف دیکھا، ایک کتا وہیں پر اسی کی جھوپڑی میں دودھ پی رہا تھا پیالے میں۔ کتے کی طرف دیکھا، کتے کے پیالے میں تھوڑا دودھ بچا ہوا تھا، اس نے وہ پیالہ لیا اور کہا وزیر لے یہ پیالہ دودھ کا پی لے۔ وزیر نے کہا بابا جی یہ کیسی بات کر رہے ہیں، کتے کا جھوٹا مجھے پلا رہے ہیں؟ کہا تو ٹھیک ہے پھر جا یہاں سے، تیرے سوال کا جواب میں نہیں دے سکتا۔ کہا بابا جی ٹھیک ہے، جیسا آپ کی مرضی ہے، جیسا آپ کہہ رہے ہیں میں اس کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں، کیونکہ مجھے میرے سوال کا جواب حاصل کرنا ہے۔ اس نے وہ پیالہ لیا اور پورا گٹ گٹ کر کے پی گیا، جتنا دودھ بچا تھا کتے کا جھوٹا دودھ وہ پیالے سے سارا کا سارا پی گیا۔ کہا بابا جی اب تو میں دودھ پی گیا ہوں، اب تو مجھے اس سوال کا جواب دے، زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے؟ تو بزرگ نے کہا، بابا جی نے کہا کہ وزیر یہ جو تو نے پیالہ دودھ کا پیا ہے نا، یہی تیرے سوال کا جواب ہے۔ وزیر نے کہا میں سمجھا نہیں آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ کہا تو نے یہ دودھ کا پیالہ کیوں پیا؟ کہا مجھے سوال کا جواب لینا تھا اس لیے پیا، ورنہ میں نہیں پیتا۔ کہا یہی تو تیرا جواب ہے، کہا یہی جواب ہے کہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی مجبوری کیا ہے، یہی جواب ہے۔ کہا کیسے؟ مجھے سمجھاؤ، میں سمجھا نہیں، مجھے اس سوال کا جواب سمجھ میں نہیں آیا۔ وزیر سے اس بزرگ نے کہا، اس بابا جی نے کہا کہ تو نے یہ کیوں پیا؟ اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنی غرض کے لیے۔ تو بزرگ نے کہا کہ یہی جواب ہے کہ زندگی کی مجبوری غرض ہے، مفاد ہے، فائدہ ہے۔ آج انسان کوئی بھی دوسروں کے لیے کچھ نہیں سوچتا، ہر انسان اپنے لیے سوچتا ہے، اپنے مفاد کے لیے، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مطلب کے لیے۔ آپ سے بولے گا بھی اپنے مطلب کے لیے۔ اگر انسان کا مطلب ہے آپ سے تو آپ کے قدم بھی چومے گا۔ وہ کہاوت بہت پہلے سنی جاتی تھی، آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ انسان مطلب کے ٹائم گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے۔ تو انسان اپنے مطلب کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اپنے مفاد کے لیے کسی بھی حد سے گزرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، کیونکہ انسان اپنا فائدہ چاہتا ہے اور دوسروں کا نقصان چاہتا ہے۔ آج انسان کا رویہ بالکل تبدیل ہو گیا ہے، اپنے آپ میں خوش رہنا چاہتا ہے اور سامنے والے کے بارے میں سوچتا ہے کہ یہ برباد ہو جائے، یہ تباہ ہو جائے، یہ ہلاک ہو جائے، اللہ تعالیٰ ساری نعمتوں سے مجھے سرفراز فرمائے، اسے ہلاک اور برباد کر دے۔ تو بزرگ کہنے لگے، بابا جی کہنے لگے وزیر سے کہ یہی تیرے آخری سوال کا جواب ہے کہ تو نے اپنے مفاد کے لیے یہ دودھ پیا۔ بڑے بڑے دوستی رکھنے والے دیکھے، بڑے بڑے یار دیکھے، بڑے بڑے ایسے لوگ دیکھے جو کہتے تھے میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں، لیکن وہ بھی اپنے مطلب کے لیے، وہ بھی اپنے مفاد کے لیے کسی حد سے بھی گزر گئے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اپنے بارے میں کم، دوسروں کے بارے میں زیادہ سوچے۔ اگر انسان کا رویہ یہ ہو جائے کہ انسان دوسروں کے بارے میں سوچنے لگے، دوسروں کے لیے اچھا گمان رکھنے لگے اور یہ سوچنے لگے کہ اللہ تعالیٰ یہ میرے سامنے والا جو بھائی ہے، میرا پڑوسی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عروج و ارتقاء عطا فرما دے، اس کو عروج عطا فرما دے، اس کے صدقے اللہ تعالیٰ مجھے بھی عطا فرما دے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں زیادہ عطا فرمائے گا، کیونکہ تم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہو، دوسروں کے لیے تمہارا رویہ اچھا ہے، تمہارا گمان اچھا ہے۔ تو تم جب دوسروں کے بارے میں اچھا سوچو گے تو تمہارا خود اچھا ہوگا، اور اگر تم دوسروں کے بارے میں غلط سوچو گے، غلط گمان رکھو گے تو تمہارے ساتھ غلط ہوگا، دوسروں کے لیے گڑھا کھودو گے، خود گڑھے میں گرو گے۔ اس بات سے، اس واقعے سے عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم اپنے راتوں دن کیسے گزار رہے ہیں، دوسروں کے ساتھ ہم کیسے پیش آ رہے ہیں، اپنے دوستوں کے ساتھ ہم کیسے پیش آ رہے ہیں۔ اگر ہم کسی سے دوستی کر رہے ہیں
تو وہ دوستی کو ہم نبھا کیسے رہے ہیں یا کیسے نبھانا چاہیے. تو بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری باتیں ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.